محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعا کی قبولیت والے وہ لمحات میں سب سے مؤثر اوقات میں سے ایک وقت جو ہے وہ افطار کا وقت ہے۔ یوں تو سارا رمضان شریف، اس کی راتیں، اس کا دن، اس کی صبح، اس کی دوپہر، اس کی شام، ہر لمحہ دعاؤں کی قبولیت کا لمحہ ہے۔ اور پھر خاص یہ دیکھیے کہ آج ہم جس افطار کی طرف بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ، اور اس کے بعد جو شب آ رہی ہے، یعنی افطار کے ساتھ ہی جو رات شروع ہو جائے گی، وہ ممکنہ لیلۃ القدر ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر یہ رمضان شریف کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں رمضان شریف کی دیگر فضیلتیں بیان فرمائی اور اس کے امتیاز اور اس کی عظمت کو بیان فرمایا، اس میں اللہ رب العالمین نے ایک رات وہ رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور جناب سید عالم خود فرماتے ہیں، میں نے لیلۃ القدر کو تلاش کیا، پہلے عشرے میں اعتکاف کر کے نہیں پایا، دوسرے عشرے میں اعتکاف کر کے نہیں پایا، فرمایا میں نے پھر آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو پایا۔ اور ارشاد فرمایا کہ اس کی طاق راتیں جو ہیں، یعنی 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے اور 29 ہے، اس میں وہ رات گھومتی ہے، موجود رہتی ہے، جسے لیلۃ القدر، قدر والی رات، یعنی جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا بندوں کی تقدیر کو مرتب کر دیتا۔ اس سال کس نے دنیا سے رخصت ہونا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس نے دنیا کے اندر آنا ہے، کس کے لیے صحت ہے، کس کے لیے مرض ہے، کس کے لیے شفا ہے، کس کے لیے نجات ہے، کس کی موت ہے، کس کی حیات ہے، پورے سال کا ایک نصاب اس رات میں تیار ہو جاتا ہے اور فرشتوں کو ڈیلیور کر دیا جاتا ہے پورے سال کا۔ اس لیے یہ رات استغفار کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، عبادت کی رات ہے۔ صبح صادق تک، یعنی اس رات کی صبح ہونے تک منادی ندا کرتا رہتا ہے کہ ہے کوئی رزق تلاش کرنے والا، مانگنے والا، ہم اسے رزق دے دیں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہم اس کی مغفرت کر دیں، ہے مریضوں کی شفا مانگنے والا، ہم اس کو شفا دے دیں۔ یہ پوری رات اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے منادی ندا کرتا ہے۔ اور ارشاد ہوا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو جو ہے وہ قدر والی رات میں اتارا۔ لیلۃ القدر اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ قدر کا معنی ایک تو تقدیر ہے، یعنی بندے کے ساتھ جو ہونا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، یعنی جو وہ کرنا چاہتا تھا وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ قدر کا ایک معنی عظمت و شان کے لیے بھی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ اس کی بڑی عظمت ہے۔ اور قدر کا ایک معنی تنگی کے بھی ہوتا ہے کہ زمین پر فرشتے اتنے نازل ہوتے ہیں کہ زمین کا حصہ تنگ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس وقت افطار آنے والی لیلۃ القدر سے بھی ہمیں متمتع فرمائے اور ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، میں اور آپ، اور دست سوال دراز کرتے ہیں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، خیر کو طلب کرتے ہیں اور عافیت کو طلب کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا ہلال الامین، آج کی افطار کی اس دعا کو اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جس طرح تو نے مجھ پر کرم کیا اور رحمت کا عشرہ پورا ملا، مغفرت کا عشرہ پورا ملا، پورا رمضان اور رمضان شریف میں لیلۃ القدر کا ملنا میرے لیے، میرے بچوں کے لیے اور امت کے لیے مولا کریم مقدر فرما۔ مولا کریم اس قدر والی رات کی جو برکتیں ہیں یہ مجھے، میرے بچوں کو عطا فرما، میرے بچوں کی اور ہمارے اور تمام امت کے نصیب اچھے فرما۔ بے حیائی اور فحش کاموں سے اور برائی کے کاموں سے، غیر اخلاقی کاموں سے مولا کریم ہمیں، ہمارے بچوں کو اور ساری امت کو محفوظ فرما۔ نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تیری ملنے والی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شکر کا معنی یہی ہے کہ جو حق تو نے رکھا ہے، نمازوں کا حق، روزے کا حق، زکوٰۃ کا حق، حج کا حق، والدین کے حقوق، رزق حلال کو کمانا، اپنے ماتحت پر شفقت کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، مولا کریم تمام نیکی کے حقوق کی ادائیگی ہم پر آسان فرما دے۔ مولا کریم عبادات کو ہم پر آسان فرما دے، گناہوں سے ہمیں نفرت عطا فرما دے، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے، ہمارے پریشان حال کی پریشانیوں کو مولا کریم دور فرما۔ اس مبارک افطار کے وقت جو دعائیں ہم نے کی قبول فرما، جو ہمارے لیے خیر تھی اور مانگ نہ سکے، اے کریم رب تیری ذات پر کامل بھروسہ ہے، تو ہی قادر مطلق ہے، تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ مولا کریم بن مانگے وہ تمام سعادتیں ہمارے لیے مقدر فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔